الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فنادته الملائکہ، پس بلایا اس کو فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کے ساتھ، مصدقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے سے، وسیداً، اور سردار، وحسوراً، اور خواہشات سے دور رہنے والا، ونبیاً من الصالحین، اور نبی ہوگا برگزیدہ لوگوں میں سے۔ قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور یقیناً مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے نشانی بنا دے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ کہ تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے 3 دن سوائے اشاروں سے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کر شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع، آیت نمبر 39، 40 اور 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا
کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا، گویا کہ یہ کہا ہے اللہ اگر مریم کو بند کمرے میں بغیر موسم کے تو پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں تو اولاد دے سکتا ہے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو یہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی اولاد کے لیے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملا، وہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس۔ اب پوری جماعت، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک آدمی کسی کو کوئی بات بتائے تو ٹھیک ہے، بندے کو یقین ہوتا ہے، لیکن اگر ایک کی جگہ پہ 4-5 بندے آئے نا تو بھائی آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے تو اس بات کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بڑھاپے میں بیوی بھی بانجھ ہے، جب اولاد دینی تھی تو باقاعدہ ایک فرشتوں کی جماعت بھیجی تاکہ باقاعدہ تاکید کے ساتھ زکریا علیہ السلام کو اطلاع دی جائے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے آئے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور حضرت کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب اس کو بھی کہتے ہیں، حجرے کو بھی کہتے ہیں۔ محراب حرب کی جگہ، حرب کہتے ہیں لڑائی کو، تو یہ بھی لڑائی کی جگہ ہے، یہاں پہ نفس اور شیطان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو فرشتے حضرت کے پاس تشریف لائے، حضرت آگے نماز میں مصروف تھے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی، اور بیٹے کا نام بھی من جانب اللہ ہے، اس کا نام بھی یحییٰ تجویز فرما دیا۔ اب وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد مانگی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو صرف اولاد کی دعا تو مانگی نہیں اور مانگنی چاہیے بھی نہیں، جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی اور بیٹا بھی کیسا، آگے اس بیٹے کی صفات بیان فرما دی۔ پہلی صفت مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ بیٹا جو اللہ آپ کو دیں گے نا وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئی ہے، مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اور ان کا ایک وجاہت اور مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اتنے میں مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے۔ باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئی ہے ان کی پہلی تائید حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرما دی۔ تو مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے قدرت کی تائید کرنے والے، تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جس کا ذکر سورہ مریم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا یا اللہ ایسا بیٹا عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ بیٹا ایسا ہو جو علوم نبوت تو نے مجھے دی ہے نا
ان کا حامل ہو، ان کا وارث ہو، اور ان کو آگے پھیلانے اور چلانے والا ہو، اور وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ تیرا بھی پسندیدہ بندہ ہو، ایسا بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا میرا ایسا پسندیدہ ہوگا کہ میرے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، ایسا بیٹا تجھے عطا کرنے والا ہوں، مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ دوسری صفت، دوسرا مطلب بکلمۃ من اللہ، اللہ کی کلمہ توحید جو ہر نبی ہر مومن تائید کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی کلمہ توحید کی تائید کرنے والا ہوگا۔ دوسری صفت وسیدن، اور وہ سردار ہوگا۔ فرمایا ہر صفت میں سردار ہوگا، ہر صفت میں بڑا ہوا ہوگا، ہر صفت میں کامل ہوگا، جیسے کہ تقوی، اخلاص، للہیت، صداقت، شرافت، جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ کیا ہوگا؟ سردار ہوگا، باقیوں سے بڑا ہوا ہوگا۔ اور دوسری نسبت رشتہ داری کے حساب سے بھی ہے، جب پیغمبر زکریہ علیہ السلام کا بیٹا ہوگا تو سید تو ہوگا ہی ہوگا نا، سردار تو ہوگا ہی ہوگا نا۔ جیسے آل رسول کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بڑے معزز اور بڑے مکرم اور بڑے محترم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جو میرے بیٹے اور نواسے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو سید کا لفظ وہاں بولا گیا، سردار ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ایک مقام پر فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا خاص سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو سردار، باقیوں سے فائق، باقیوں سے زیادہ شرافت والا، باقیوں سے زیادہ عزت والا۔ تو فرمایا ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو سید ہوگا، جو سرداریوں والا ہوگا۔ ہمارے یہاں لفظ پڑھنے میں بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے، بعض لوگ سید پڑھتے ہیں، سید نہیں ہے، سید لفظ ہے۔ جس طرح درود شریف میں پڑھتے ہیں نا سید المرسلین پڑھ دیتے ہیں، سید ال نہیں، سید ال، یا کے نیچے زیر ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں سیدن، سید المرسلین، تو سید ہوگا، سردار ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے جی وہ حسورا، حسور کہتے ہیں رکنے والا، خواہشات کو کنٹرول کرنے والا، عورتوں کی طرف میلان نہ رکھنے والا، شہوت کو، خواہش کو دبانے والا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سارے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت بے حساب دی ہوتی ہے، لیکن اس پر اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ضبط اور کنٹرول بھی دیا ہوتا ہے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفات میں سے یہ ہے کہ قوت کے باوجود عورتوں کی طرف ان کی رغبت اور میلان نہیں تھا۔ ذرا توجہ کریں، بعض حضرات نے یہاں پر یہ معنی بھی کیا حسور کا کہ نامرد تھے، لیکن محققین مفسرین نے اس کی تردید فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نامردی تو ایک عیب ہے، نامردی کیا ہے؟ ایک عیب ہے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہر عیب سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی عیوب سے اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں مرزے کو تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو نبی تو بھینگا اور ٹیڑھی آنکھ والا تو ہوتا نہیں ہے، نبی کو تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے کیا بناتے ہیں؟ پاک بناتے ہیں۔ تو ذرا اچھی طرح سے شیشہ دیکھ تو سمجھ آ جائے کہ میں نبی نہیں ہو سکتا، ایسی شکل والا نبی نہیں ہوتا۔ عیب سے اللہ اپنے انبیاء کو پاک نبی دیکھا جائے نبیوں کو ظاہری حسن بھی کمال درجے کا، اور جب زبان سے بولتے ہیں تو گفتگو بھی کمال درجے کی۔ سبحان اللہ۔ اور جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں ظاہری دیکھنے میں بھی ان کی حالت خراب ہوتی ہے، اور جب بولتے ہیں تو پھر بھی پھول کھیرتے ہیں آگے سے۔ جیسے مسیلمہ کذاب کے پاس صحابی نے پوچھا، اس کے ماننے والوں نے کہا کہ جو مدینہ میں نبی ہوتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو کوئی سورہ فیل اتری ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تسی بھی نبی ہو تو تواڈے تے کوئی نہیں سورہ فیل شیل اتری؟ اس آقا اتری پئی ہے، سورہ فیل اتری پئی ہے، راتی اتری ہے۔ اس آقا اچھا سناؤ پھر کون سی صورت ہے؟ اب کوئی اتری ہوتی تو سناتا۔ اب جناب اس نے اپنے طور پہ بڑھ ماری، اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی، اور تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا دم چھوٹا اور سونڈ لمبا ہوتا ہے۔
اب کہنے لگا بتاؤ پھر کیسی ہے سورہ فیل؟ کمال ہے جی، صدقے جاؤں تھوڑی سورہ فیل تے بھی جیسے تسی نبی ہو اس تو بعد کہ تھوڑی سورہ فیل بھی اتری پئی۔ تو جھوٹے نبی کیا ہوتے ہیں؟ حیت اور شکل میں بھی عیب دار اور گفتگو میں بھی عیب دار، گفتگو کرتے ہیں وہ بھی عیب دار۔ کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، جو لوگ گھنٹے تقریر کر کے بات پوری سمجھا نہ سکیں میں 2 لفظوں میں سمجھا دیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام عطا فرمایا۔ خیر، حصورہ کے خواہشات سے دور رہنے والے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی۔ 3 شخص گئے ازواج مطہرات کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور اس کو اپنے حساب سے کم سمجھا، اور انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی طرح تو نہیں ہے نا، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں جناب راتوں کو تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہ کے ذکر اللہ اور عبادت میں مصروف رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے تینوں کو بلایا، کہا تم نے اس طرح کہا تھا؟ جی یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا۔ فرمایا دیکھو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ عبادت کی حرص اور شوق رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی میں افطار کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کمال ہے، غلامی رسول اصل دین ہے، آپ کی اتباع یہی طریقہ ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت بتائی مصدقا بکلمت اللہ، دوسری صفت سیدہ، تیسری صفت حصورہ، چوتھی صفت ونبیا من الصالحین۔ فرمایا کہ وہ نبی ہوگا برگزیدہ لوگوں میں سے۔ نبی ہوتے ہی صالح ہیں، لیکن یہ مزید تاکید کے لیے نبی ہوگا اور برگزیدہ نبیوں میں سے، اللہ کے عظمت والے اولو العزم شان والے نبیوں میں سے ایک یحییٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو یہ ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ جب یہ بشارت دی کس نے دی جی؟ فرشتوں نے۔ کس نے بشارت آ کر دی؟ فرشتوں نے۔ کس کو دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو دی۔ اب بشارت تو ملی، یقین تو پہلے ہی تھا، اس لیے تو دعا مانگی تھی، لیکن اب سوال کرنے کے یا اللہ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ دیکھو ہم سب کا الحمدللہ ہر ایمان والے کا یقین ہے نا کہ قیامت آئے گی، ہے نا، لیکن وہ کیسے آئے گی وہ پوری کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ اب یہ سوال ہے یا اللہ ہوگا تو صحیح، لیکن ہوگا کیسے؟ یعنی کیا میں جوان ہو جاؤں گا، بیوی بانجھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر جناب ہوگا کیسے؟ اب یہ سوال کیا، کہا زکریا علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، لڑکا ہوگا میرے لیے کیسے؟ وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے، یعنی دونوں طرف ہی اولاد کی کوئی کیفیت نہیں معلوم ہوتی، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، بیٹا ہوگا کیسے؟ یعنی کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ جواب سننا، قال کذالک، اسی طرح رہے گا، تو بوڑھے کا بوڑھا رہے گا، بیوی بانجھ کی بانجھ رہے گی، بیٹا پھر بھی ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ مفسرین فرماتے ہیں کذالک کا جو کاف ہے یہ کاف لبیان الکمال ہے، اللہ کی کمال اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جوانوں کے ہاں بیٹے ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی ہم اپنی قدرت کا کمال یوں بھی دکھاتے ہیں، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بوڑھوں کے ہاں بھی ہم بیٹا پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں، اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسی چیز بندہ مانگتا ہے نا کہ بظاہر اس کا ملنا ناممکن لگتا ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے، بھئی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب بندہ بارگاہ الہی میں یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ اللہ یوں ہی کر دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی یا اللہ یہ تو ہو جائے گا، اب ایک اور تمنا بھی ہے، یا اللہ
کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے کہ پتہ چلے کہ اب بیٹا ہونے والا ہے۔ اب ظاہراً جو عام طور پہ علامات ہوتی ہیں نا وہ تو مشکل ہے، کیونکہ بیوی بانجھ ہے اور جناب وہ تو مشکل ہے، اب تو پھر اپنی قدرت سے ہی دینا ہے، تو یا اللہ کوئی نشانی تو مقرر ہو جائے، پتہ چلے۔ قال، حضرت نے فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال، حضرت نے فرمایا آیتوں کا اللہ تکلم الناس، جیسے بارش تو اللہ نے دینی ہے لیکن جب بادل آ جائیں تو ٹھنڈی ہوائیں چلے تو ایک نشانی آ جاتی ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، تو فرمایا نشانی تیری یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشاروں کے، 3 دن آپ باقی گفتگو لوگوں سے نہیں کر سکیں گے۔ جس دن آپ کی لوگوں سے بات چیت اور گفتگو رک جائے سمجھو بیٹا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، ورنہ گفتگو کا بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ منہ جو ہے جو تیرا چل رہا تھا، منہ جو آپ کا چل رہا تھا، اس کو میں 3 دن روک دوں گا، اور آپ کی بانجھ بیوی جس کا رحم بند تھا اس کو میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ آپ 3 دن کلام نہ کر سکیں گے اشاروں کے ساتھ۔ اچھا، ہم 3 دنوں میں جب لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے تو کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، رب کا ذکر کر کثرت سے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت، ابکار صبح کے وقت کو جو چاش تک ہوتا ہے، اور عشی زوال کے بعد سے شام تک کے وقت کو، فرمایا شام اور صبح اللہ کا ذکر کر۔ مفسرین یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر الہی کی رخصت کسی کو نہیں، ذکر الہی کی رخصت کسی کو نہیں۔ اگر اللہ کے ذکر کی رخصت کسی کو ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ان 3 دنوں میں تو ہوتی، جب 3 دن بات ہی نہیں کر سکتے، فرمایا ان 3 دنوں میں بات لوگوں سے تو نہیں کر سکتے لیکن میرا ذکر نہیں چھوڑنا، میری یاد، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ فنادتہ الملائکہ، پس بلایا اس کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور حضرت کھڑے نماز پڑھتے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا اللہ کے کلمے کی، وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، اور سردار اور خواہشات سے بچنے والا اور نبی برگزیدہ لوگوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور یقیناً مجھے تو بڑھاپا آ گیا، وامراتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا کہا اے میرے رب میرے لیے نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، کہا تیری نشانی تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشاروں کے، واذکر ربک کثیرا، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت کے ساتھ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کر شام اور صبح۔